السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آج کل فلموں ڈراموں میں جادو اور جنات کو ایک مخصوص انداز میں پیش کیا جاتا ہے، فلموں ڈراموں اور کہانیوں کا ہی کمال ہے کہ ہم میں سے اکثر اس بات کے حامی ہوں گے کہ جنات انسانوں میں حلول کر کے ان سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن حلول کرنے کا جو تصور ان فلموں میں عکس بند کر کے دکھایا جاتا ہے وہ مبالغہ اور جھوٹ ہے۔ جادو کی تعریف اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری سوچ اور نظریات میں محسوس یا غیر طریقے سے کوئی تبدیلی ہو تو اس سے ہدایت کہیں گے، لیکن اس کے برعکس کسی بھی سطح پر کفر کے حق میں محفوظ یا غیر محسوس طریقے سے ہمارے نظریات اور بالآخر ہمارے افعال کی تبدیلی یا تبدیلی کی کوشش جادو کہلائے گی۔ جادو اپنی قسم میں ایک ہی ہے کیونکہ اس کی ہر قسم میں نتائج غیر محسوس طریقوں سے ہی رونما ہوتے ہیں، لیکن پہچان کے لیے اسے دو سادہ مگر بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم وہ ہے جس میں منتر پڑھے جاتے ہیں، اور منتر پڑھنے کے کام میں انسان بھی جنات کی مدد کے لیے اپنی نیت اور ایمان کا حصہ ڈالتے ہیں۔ جو قسم باقاعدہ منتر کے ساتھ ہوتی ہے اسے بامنتر جادو کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کا جادو جنات ہم پر بے منتر کرتے ہیں اسے بے منتر جادو کہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی جادو کا خوف ہمیں کپکپا دیتا ہے۔ جادو کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ یا بندوں میں سے کسی کے حقوق کو غصب کرنا ہی جادو کرنے یا کروانے کا مقصد ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے واقعے پر غور کرنے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ جادو کا ہو جانا اور جادو کے برے نتائج دو مختلف چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو تو ہوا، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے حقوق اللہ اور نہ ہی حقوق العباد میں کمی واقع ہوئی۔ جادو کی قسم کوئی بھی ہو، شیطان کا اصل ہدف ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل کرنا ہے۔ جنات محض دل میں خیال ڈالتے ہیں اور دھوکہ دینے کی حد تک کی زندگی میں دخل دے سکتے ہیں۔ خیال میں، سونے میں یا جاگنے میں خاص انداز میں نظر آنا، ان کی آواز سنائی دینا، یعنی برائی کی طرف مائل ہونا وغیرہ دخل دینے ہی کی اقسام ہے۔ شیطان کا زور اس حد تک ہی ہے، جبکہ جنات میں انسانوں سے کئی زیادہ طاقت تو ہے، مگر انسان کو اللہ کا ساتھ اور علم کی طاقت دے کر جنات کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں کرتے پھریں۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جنات لپٹ اور چمٹ کر ہم سب انسانوں کو کب کا حواس باختہ اور بیمار بنا چکے ہوتے اور ہم انسان سوائے ہستی سے ہی مٹ گئے ہوتے۔ اس طرح اگر جادو میں اس قدر طاقت ہے تو فرعون کے درباری جادوگر اسے اپنے جنات کی مدد سے کرا کر اس کے مال و متاع پر خود ہی قبضہ کر چکے ہوتے اور اس طرح انعام و اکرام کرنے کے لیے درخواست کرتے نہ کہ بھیک مانگتے۔ اگر یہ اس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ شیطان یا جنات انسانوں کو ذہنی اور جسمانی طور سے اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہم ریموٹ کے ذریعے آلات کنٹرول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان انسانوں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے جبکہ قصور تو جنات کا تھا؟ اللہ نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بے سر و پا باتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہی رازق، مالک، کارساز اور نگہبان ہے۔ ہمیں بس اپنے رب پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے جعلی اور شعبدہ باز عاملین سے محتاج رہنا چاہیے جو ہمارے مال کے ساتھ ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔